بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار ہے اور آج کے دن کلاس کا جو مقصد ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں لیکچرر اسلامیات کے لیے جو نصاب ہے اسی نصاب کے بارے میں ڈسکس کرنا اور اسی نصاب پر تبصرہ کرنا، یہ آج کی اس کلاس کا مقصد ہے کہ فیڈرل کے نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کہاں سے ہم اس کی تیاری کریں گے اور یہ تیاری کتنے عرصے پر محیط ہوگی اور یہ تیاری ہم کس طریقے سے کریں گے، یہ ساری باتیں جو ہیں آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی 21 اگست لاسٹ ڈیٹ تھی، فیمیل کے لیے سیٹیں آئی ہوئی تھی لیکچرر اسلامیات کی۔ اسی طرح فیڈرل میں وقتاً فوقتاً سیٹیں جو ہیں ویکنسیاں آتی رہتی ہیں، اگرچہ یہ تعداد میں کم بظاہر یہ کم نظر آتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ ان کا سارا سال چلتا رہتا ہے اور اسی طرح ان کا پروسیس جو ہے وہ پی پی ایس سی سے ذرا سلو ہے اور یہاں اکثر لوگ جو ہیں یہی سوچ کے کہ ایک سیٹ ہے، 2 سیٹ ہیں، 3 ہیں، اپلائی کرنے کا کیا فائدہ، تو وہ کرتے ہی نہیں۔ نتیجتاً بعض اوقات 2-3 جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی خالی رہ جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ایک تصویر شیئر کی تھی، اس میں اردو میں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، یعنی 3 سے 4 سیٹیں تھیں، پھر بھی 1 سے 2 سیٹیں جو ہیں وہ خالی رہ گئی تھیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ جہاں 50، 60 یا 100 سیٹیں ہیں وہاں اپلائی کرنے والے لوگ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس تناسب اور ریشو کو دیکھیں تو تقریباً وہی کچھ بنتا ہے۔ اب حال ہی میں جو کچھ عرصہ پہلے عربی کی سیٹیں تھیں ان کا جو رزلٹ آیا ہے اور انٹرویو کے لیے جو لوگ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، 2 سیٹیں ہیں پنجاب سے، جبکہ عربی کے لیے لیکچرر عربی کے لیے پنجاب سے صرف 4 فیمیل کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپلائی کرنے والے کم تھے، پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے ٹیسٹ نہیں دیا اور کچھ اور ٹیسٹ میں رہ گئے، تو 4 آدمیوں کا 2 سیٹوں کو مقابلہ ہے۔ آپ اسی تناسب کو پی پی ایس سی میں جا کے دیکھ لیں تو وہاں ایک لائن ہے، ایک ہی سیٹ پہ 5 لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور میرٹ جو ہے وہ بھی 50 یا 50 سے اوپر تک، عربی کی بات کر رہا ہوں، اسلامیات وغیرہ میں تو 60 اور 65 سے بھی اوپر تک چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس بار آپ میں سے جو اپلائی نہیں کر سکے تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ آئندہ کے لیے یہ کبھی مت سوچیں کہ 1 سیٹ ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، اگر آپ کے نصیب میں ہے تو کوئی بھی اس کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ آپ محنت کے مکلف ہیں، محنت کے ذمہ دار ہیں، باقی رزلٹ اور نتیجہ جو ہے وہ آپ اللہ پہ چھوڑیں۔ چلیں ہم ابھی اپنے نصاب کی طرف آتے ہیں کہ فیڈرل کے نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ اس پہ جو ہے دیکھتے جائیں۔
اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی سر ہو رہی ہے. جی. اب یہ جو ہے نا یہ ہمارا نصاب ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے قرآن کا بنیادی موضوع اور متن. فیڈرل کا جو نصاب ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک 20 نمبر انگلش کے ہوتے ہیں، 30 نمبر پیڈاگوجی کے اور 50 نمبر اس کے. آج ہم صرف اسلامیات کو ڈسکس کریں گے. باقی جو 50 نمبر ہیں ان پہ باقاعدہ کلاسیں بھی ہو چکی ہیں اور ان پہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ لیکچر بھی ہو رہے ہیں. آج ہم صرف اسلامیات کے بارے میں بات کریں گے. تو پہلے نمبر پر ہے قرآن کا بنیادی موضوع متن. اب اس حصے میں جو ہوگا آپ سے قرآنی صورتوں کے متعلق سوال پوچھے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے شان نزول کے بارے میں آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں. متن قرآن سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ چیز کس صورت میں ہے، فلاں حکم کس صورت میں ہے، یہ بھی متن قرآن میں شامل ہے. اسی طرح مختلف تفاسیر کے بارے میں اور شان نزول کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ تفسیر کس کی ہے، اس تفسیر کا منہج اور اسلوب کیا ہے، احکامی تفسیر کس کو کہتے ہیں، فقہی تفسیر کس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں متن قرآن میں شامل ہیں. کیونکہ تفسیر بالمعصور ہو یا احکامی تفسیر ہو یا تفسیر بالرائے ہو، فقہی تفسیر ہو، صوفیانہ تفسیر ہو، یہ سب متن قرآن کو سامنے رکھ کر تفاسیر ہے. کسی نے احکامی آیات کو متن قرآن میں سے اپنا موضوع بنایا ہوتا ہے اور کسی نے کلامی یعنی علم عقائد سے جن کا تعلق ہے. تو یہ ایریا ہے متن قرآن کا. اور اس میں مکی مدنی صورتوں کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں اور مکی مدنی صورتوں کی جو پہچان ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور متن قرآن میں کون سا لفظ کہاں پر اور کتنی بار یہ استعمال ہوا، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ مختصر میں نے آپ لوگوں کو جو پہلا حصہ ہے متن قرآن اس کے بارے میں بتلایا ہے. دوسرا حصہ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حصے میں سیرت کا جو مفہوم ہے آپ سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، چاہے وہ بعثت سے پہلے ہے، چاہے وہ مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، اس سے سوالات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ملت ابراہیمی کے مطابق ہوئی اور آپ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں علیہ السلام. تو اور عربوں کی جو مختلف نسلیں ہیں، عرب عاربہ ہے، مستعربہ ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے زمانہ جاہلیت جو ہے اس کے جو اہم اور بیسک جو سوالات ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. سیرت میں بالخصوص غزوات ہیں، ان کی تعداد، سرایا ان کی تعداد، غزوات و سرایا میں شہداء، ان میں سپہ سالار، ان میں مدینہ میں نیب اور ان کی تواریخ، اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں سیرت طیبہ میں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے قول، فعل، تقریر، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں. تو اس ضمن میں اس کے اندر حدیث کا حصہ بھی شامل ہوگا. حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی قسمیں کون سی ہیں، متواتر کیا ہے، مشہور کیا ہے،
حدیث کے موضوع پر جو بنیادی کتب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسے صحاح ستہ ہے، ان کی شروحات ہیں، ائمہ اربعہ ہیں اور ان کی کتابیں ہیں، یہ جو ہے اگلے اس میں ائمہ اربعہ۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے فقہ، اس کی جامعیت، اختلاف رائے اور عصر حاضر کے تناظر میں مذہب کی تشریح۔ یہاں پر کیا کچھ ہم سے پوچھا جائے گا؟ یہاں پر مصادر فقہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، فقہ کا جو لغوی اصطلاحی معنی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور بنیادی کتب فقہ جو ہیں جیسے ہمارے نصاب میں اصول الشاشی شامل ہے اس کے بارے میں، اور موجودہ دور میں جو فقہ یا اصول فقہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے الوجیز ہے، جامع الاصول ہے، یا ابن رشد کی فقہ پر بدایت المجتہد ہے یہ، اور اسی طرح اصول فقہ میں جو اہم اصطلاحات ہیں، عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، دلالت کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، استحسان کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، مصالح مرسلہ کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ اجماع مرکب، اجماع غیر مرکب، قیاس کے ارکان وغیرہ وغیرہ، یہ، اور حکم کی قسمیں، تکلیفی، حکم شرعی، وضعی، ان کی اقسام، یہ سب فقہ کے اندر شامل ہیں۔ جدید فقہی مسائل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ عصر حاضر کے جو مشہور فقہا ہیں، وہبہ زحیلی ہے، عبد الکریم زیدان ہے، اور اس کے علاوہ عبد الرحمن الجزائری ہے، اور باقی جو مفتی تقی عثمانی صاحب یا دیگر جو مشہور فقہا ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں سوال آ سکتا ہے۔ اسی طرح مذہب کی تعریف، مذہب کسے کہتے ہیں، مذہب اور دین میں فرق، مکالمہ بین المذاہب، اتحاد بین المذاہب، تقابل ادیان کے بارے میں بنیادی معلومات، بیسک، ہندو مذہب میں بنیادی چیزیں کیا ہیں، بدھ مذہب میں کیا ہیں، ہندو مذہب کے خدا وغیرہ، یہ سب اسی میں شامل ہیں فقہ کے مفہوم میں۔ تو یہ بھی ایریا ہے، اس کو بھی ہم کور کریں گے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہے تعارف اسلام۔ اس موضوع پر ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب بھی ہے، انٹروڈکشن آف اسلام۔ یہاں آپ جو ہے اسلام کا تعارف، اسلام کسے کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں بھی سوال ہوا مل اسلام، تو اس میں ارکان اسلام کے بارے میں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بارے میں سوال ہوں گے۔ یہ حکم کب فرض ہوا، اس کے ارکان کیا ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کیا کتنے ہیں، حج کی قسمیں کتنی ہیں، یہ تعارف اسلام میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اسلام کے عملی پہلو ہیں، مثلا لین دین ہے، تجارت ہے، خرید و فروخت، اور اسی طرح ہبہ کرنا، صدقہ کرنا، شرکت، یہ سب چیزیں تعارف اسلام میں شامل ہیں، ان سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے انسانی زندگی میں دین کی اہمیت۔ مسلمان نہیں پوچھا ہوا، انسانی زندگی کی، یا انسان کی زندگی میں جو دین کی اہمیت ہے، یہاں دین کی تعریف اور دین کے متعلق جو نظریات ہیں یا مختلف جو ادیان ہیں، اور پھر اس میں کسی مذہب میں رہبانیت ہے، کسی میں نروان ہے، کسی میں تصوف ہے، ان چیزوں کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے، دین کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہے، یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، اور فیڈرل کے انٹرویو میں بھی آپ سے اس کے بارے میں
سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، دین اور شریعت میں کیا فرق ہے، شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد نصاب میں جو اگلی چیز شامل ہے وہ ہے اسلام کے نمایاں پہلو۔ اسلام کے نمایاں پہلو کیا ہیں کہ اسلام وحی الہی ہے، اسلام سچا دین ہے، اور اسلام ایک دین فطرت ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں کوئی جبر نہیں، اور یہ جو ہے سب کو حقوق بھی دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر آتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح اسلام کے نمایاں پہلو میں اسلامی تہذیب کے بارے میں، اس کے جو ارکان ہیں یا اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات ہیں، ثقافت ہے، اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت، ان میں کیا فرق ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے نمایاں پہلو ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی اثرات۔ اسلامی عقائد کے انفرادی اور اجتماعی اثرات۔ تو اسلامی عقائد کا تعارف ہوگا یہاں پہ۔ عقائد کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان، تو پھر یہاں توحید کی قسمیں، توحید کی تعریف، شرک کی قسمیں، اور پھر جو مشرک قومیں گزری ہیں وہ، اور پھر اسلامی جو عقائد ہیں ان کا کیا اثر پڑتا ہے ایک انفرادی زندگی میں بھی، اور معاشرتی طور پہ، اجتماعی طور پہ ان کے کیا اثرات ہیں، ایک موحد، ایک مسلمان کیسا ہوگا، یہ اس میں ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی اس نصاب کا حصہ ہے۔ اگلا موضوع جو اہم بھی ہے اور اس میں زیادہ تر انٹرویو میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ ہے اسلام اور عصر حاضر کے چیلنج۔ عصر حاضر میں کیا مشکلات ہیں اسلام کو؟ تو اتحاد بین المسلمین، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مسلمان فرقوں میں آپس میں بٹ چکے ہیں، ان کو متحد کرنا، اور اسی طرح اسلام کے خلاف جو مغربی پروپیگنڈا ہے اس کو روکنا، اس کا سدباب مؤثر طریقے سے اس کا جواب دینا، یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ فرقہ واریت ہے، جدید تعلیم، سائنس، ذرائع ابلاغ اور اسلامی بینکاری ہے، جدید طبی مسائل ہیں، اور کاروبار کی جدید صورتیں ہیں، یہ سب جو ہیں اسلام اور عصر حاضر کے چیلنج کے ضمن میں ہیں، اور یہ بھی اس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اسلامی نظام حکمرانی کا ڈھانچہ، یہ بھی شامل ہے، فیڈرل کی طرف سے جو نصاب دیا گیا ہے اس میں۔ اب یہاں اسلامی نظام ہے کیا؟ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی خصوصیات، ریاست مدینہ کی بنیاد ہے، اور پھر خلفائے راشدین، اسلام کا دیگر جو نظام حکمرانی ہیں ان سے موازنہ ہے، جیسے آمریت ہے، جمہوریت ہے، سوشلزم ہے وغیرہ، اور خلفائے راشدین کا جو عرصہ حکومت ہے، جو دور خلافت ہے، اس کی خصوصیات، تو ظاہر بات ہے اس میں خلفاء کا تعارف بھی شامل ہوگا، اور خلفاء کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان کا ذکر بھی، اور پھر دشمن کے علاقوں میں انہوں نے کیسا نظام قائم کیا، کس طرح وہ حکومت کرتے تھے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور مختلف ادوار میں جو اسلامی سلطنتیں قائم ہوتی رہیں، سلجوقی ہیں، عثمانی ہیں، عباسی ہیں، اموی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی طرز سیاست کے بارے میں بھی آپ سے اس کے ضمن میں سوال پوچھا جائے گا، بنو امیہ، بنو عباس کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ تو
یہ جو ہیں ہمارے اس نصاب کا حصہ ہے۔ اگلا جو عنوان ہے وہ ہے سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں۔ یہ بالکل آسان ہے۔ یہاں ایک ملازم جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، خلوص نیت ہو، اس میں وقت کی پابندی ہو، تو یہ ذمہ داریوں کے بارے میں آپ سے زیادہ سوالات جو ہیں نا وہ انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہاں وہاں یہ ایک دو سوال اس قسم کے پوچھے جا سکتے ہیں، عہد خلافت میں جو ذمہ داریاں ہوتی تھیں یا جو فوجی ہوتے تھے ان کو کس طرح معاوضہ ملتا تھا، وہ کس طرح کام کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آخری چیز جو ہے وہ ہے اسلامی ضابطۂ حیات، کہ ہمارا جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوں گے۔ اسلامی ضابطہ حیات یہ بھی زیادہ تر انٹرویو کا ٹاپک ہے۔ اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اس میں احکام بھی آتے ہیں، اور اس میں اخلاق بھی، اس میں معاملات بھی، کیونکہ مکمل جب ایک ضابطۂ حیات ہے تو حیات سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، غم ہے، خوشی ہے، دشمن ہیں، اپنے ہیں، اسی طرح قریبی دور کے، یہ سب اس اسلامی ضابطۂ حیات کے اندر شامل ہے۔ تو یہ تھا ہمارا نصاب اسلامیات کا، جو فیڈرل کی طرف سے عام طور پہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تو پرانا، لیکن گزشتہ 2-3 جو ٹیسٹ ہوئے ان میں اسی نصاب کو مد نظر رکھا گیا۔ اب یہاں ہم کیسے پڑھیں گے، ہمارا طریقہ تدریس کیا ہوگا، تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس کے اوپر کلاسز لے رہے ہیں۔ اس میں آن لائن کلاسیں ہوں گی، اور یہ جو متعلقہ مضامین ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ متن قرآن کے جو اہم اور مستند سوال ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ علوم القرآن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اسی طرح آگے سیرت ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 4 سے 5 ماہ اس میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن اور PDF ٹیسٹ ہوں گے، اور ٹیسٹ کا پیٹرن جو ہے ایک تو MCQs طرز پہ ٹیسٹ ہوں گے، اور دوسرے مختصر ٹیسٹ ہوں گے، یعنی سوال ہوگا، MCQs نہیں ہوں گے، آپ خود اپنی طرف سے اس کا جواب دیں تاکہ آپ کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو، آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہو، کہ بغیر MCQs کے، بغیر آپشن بتائے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اہم اور مستند جو نوٹس ہیں وہ بھی آپ کو دیں گے۔ مشن یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ 5000 کے قریب جو ہیں اہم سوالات یہ زبانی یاد کروائے جائیں، تاکہ اسلامیات کے متعلق جو اہم چیزیں ہیں، چاہے وہ انٹرویو میں ہوں، چاہے وہ ٹیسٹ میں ہوں، وہ چیزیں آپ کو زبانی یاد ہوں، اور کم از کم کسی بھی اسلامیات کے سوال میں آپ کو سوال کے جواب میں سوری نہ کہنا پڑے۔ یہ ہماری کوشش ہوگی، لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، اور جو آپ کو ٹاسک دیا جائے گا اس کو کریں گے، پھر تو 4 سے 5 ماہ میں یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اگر صرف وقت گزاری اور چل سو چل والی بات ہو تو پھر 4 مہینے تو کیا 4 سال بھی کم ہیں۔ یہ فیڈرل کے پیپر کے کچھ سوال ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کس قسم کے سوال ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سوال ہے، 500 سے زائد احادیث کے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سوال اصول حدیث، مائی آف کر دیں، اصول حدیث سے لیا گیا ہے۔ میڈم آپ ان کے مائک آف کر دیں نا، تو وہ ادھر سے شور کر رہا ہے نا، مائک آنا ہے اس وجہ سے آواز کر۔
تو آپ دیکھیں کہ یہ 500 سے زائد احادیث کے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ عام بھی ہے، اہم بھی ہے، اصول حدیث سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے ما علی من اقتصدہ، درست ترجمے کی نشاندہی کریں۔ یہ بھی حدیث سے لیا گیا ہے، متن حدیث سے ہے۔ درایت کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ بھی اصول حدیث سے لیا گیا ہے، روایت حدیث، درایت حدیث۔ یہ بنیادی سوال ہیں، بالکل کم از کم جس بچے کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تو نہ تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک کالج میں جا کے یا مستقبل کے بچوں کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکے اگر آپ اس کو اسلامیات کے یہ سوال بھی یاد نہیں ہیں۔ صحیفہ صادقہ کس کی تصنیف ہے؟ اب یہ اتنا آسان سوال ہے، ابھی ہم جو گورنمنٹ کے پیپر چیک کر رہے ہیں 11ویں جماعت کے، اس میں بھی یہ سوال ہے صحیفہ صادقہ جو ہے کس کی تصنیف ہے۔ اب جو 17ویں سکیل کا ٹیسٹ دے رہا ہو اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ آج کل تو یہ سوال جو دیگر مضامین ہیں ان میں جو اسلامیات کے سوال ہوتے ہیں ان میں ایسے سوال آنے لگ گئے ہیں، جو 20 نمبر کے سوال ہوتے ہیں ان میں ایسے سوال آنے لگ گئے ہیں۔ صحیفہ صادقہ، پہلے تو وہاں سیرت کے کچھ بنیادی سوال پوچھ لیتے تھے، قرآن کے بنیادی سوال پوچھ لیتے تھے کہ سجدے کتنے ہیں، مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں، غزوہ بدر میں کتنے مارے گئے، کتنے قیدی ہوئے، کتنے شہید ہوئے۔ لیکن آج کل ایسے سوال جو ہیں وہ دیگر مضامین والوں سے پوچھے جا رہے ہیں، تو اسلامیات والوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پیپر میں جنرل کے حصے میں ایک سوال فتوح البلدان کے بارے میں تھا کہ فتوح البلدان کے مؤلف جو ہیں وہ کون ہیں، تو آپ سوچیں کہ یہ اسلامیات میں بھی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ فتوح البلدان ہے، موجم البلدان ہے، اور اسی طرح اور کتابیں ہیں، تو یہ اس قدر اب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور تیاری یا میرٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے۔ اگلا سوال ہے فتح الباری اور نخبۃ الفکر کے مصنف کون ہیں؟ یہ بھی بنیادی سوال ہے۔ جنگ قادسیہ کس خلیفہ کے دور اقتدار میں ہوئی؟ بالکل آسان ہے۔ کس اموی خلیفہ کے دور میں سندھ اور اسپین فتح ہوئے؟ یہ بھی آسان سوال ہے۔ ان کے جواب آتے ہیں نا آپ لوگوں کو؟ چلیں پچھلے تو آتے ہیں۔ اس کا جواب ولید ہے۔ تاریخ الرسل والملوک یہ طبری کی ہے۔ کون سا اسلامی ملک 2 بر اعظموں میں ہے؟ یہ ترکیہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت، اب دیکھیں یہ دور بنو امیہ سے لیا گیا ہے، حالانکہ اوپر آپ نے بنو امیہ کا لفظ نصاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ حضرت عمر کا سوال اصول حدیث، تدوین حدیث میں بھی آتا ہے، نظام حکمرانی میں بھی شامل ہے، اور اسی طرح جو ہے مسلم سلطنتیں جو ہیں اس ضمن میں بھی یہ سوال آ جاتا ہے۔ فقہ میں صاحبین سے کون مراد ہے؟ یہ سوال فقہ سے لیا گیا ہے۔ حکم تکلیفی کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ اصول فقہ سے سوال لیا گیا ہے، 5 قسمیں ہیں۔ عائشہ سے کیا مراد ہے؟ یہ متن قرآن سے سوال ہے۔ بوڑھی عورت جس کو حیض نہ آتا ہو، وہ عبارت جس مقصد کے لیے لائی جائے اس سے مراد وہی ہو تو اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ یہ اصول فقہ سے سوال ہے۔ اصول فقہ پر پہلی کتاب یہ الرسالہ ہے امام شافعی کی۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا نام آیا ہے؟ یہ بھی متن قرآن میں کون سا لفظ کس جگہ پہ کتنی بار آیا ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں 5واں سجدہ آیا ہے؟ یہ بھی متن قرآن ہے۔ حروف مقطعات سے صورتیں کتنی شروع ہوتی ہیں؟ یہ بھی متن قرآن ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی کتابت کا رسم الخط کون سا تھا؟ اب یہ تدوین قرآن سے سوال ہے، یا آپ اس کو حفاظت قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، علوم القرآن میں سے بھی آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ تفسیر جامع البیان کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ تفسیروں کے بارے میں یہ سوال ہے۔ ابو العرب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں حضرت اسماعیل ہیں، تاریخ اسلام ہے، اس سے یہ سوال ہے۔ تفہیم قرآن یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ صدیق کا لقب کس نبی کو دیا گیا؟ موجودہ آپشن میں اس کا درست جواب بنتا ہے حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ صدیق کا لقب قرآن میں جو ہے یوسف ایھا الصدیق بھی کہا گیا،
इन्नहु काना सिद्दीक़ नबिय्या हज़रत इब्राहीम को भी कहा गया, और सिद्दीक़ जो है वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इदरीस को कहा गया। मौजूदा में वज़ू के फ़राइज़ ये इस्लाम के तारुफ़ में से है। और इसके बाद जो है अबादला अरबा, 4 जो अब्दुल्ला हैं ये सहाबा कराम से लिया गया है। नूरुल इज़ा ये इस्लाम का तारुफ़ जो है उसमें से, या इस्लाम के जो अमली पहलू हैं जिसमें नमाज रोज़ा है, तो नूरुल इज़ा ये एक फ़िक़्ह की किताब है। मक्की सूरतों का बुनियादी मौजू ये मतन कुरान और कुरान के मौजू से लिया गया है। आखिरी मुकम्मल सूरत ये भी मतन कुरान है। उसूल शाशी ये उसूल फ़िक़्ह है। किस मुसलमान साइंसदान ने साबित किया कि रोशनी की रफ़्तार आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा है? तो देखें इसका जवाब है अल बैरूनी। कुछ दोस्त कह रहे थे इब्न हैसम, तो यहाँ पे उसका नाम ही नहीं है। कुछ दोस्त इब्न सीना कह रहे थे, यहाँ पर उसका नाम भी नहीं है। इस पर हमने एक फ़ेसबुक पे ये सवाल दिया था और हमारे भाई हैं हमसे पढ़ रहे हैं महताब सिंध से, उन्होंने इसका जवाब दिया। 5-6 और स्कॉलर ने भी जवाब दिया, और फिर वो एक इनामी सवाल था और वो इनाम भी वसूल कर चुके हैं। मुकम्मल साइंसी तफसीर, तो ये भी साइंस से सवाल लिया गया है। उर्दू ज़बान में पहला लफ्ज़ी तर्जमा ये उलूमुल कुरान या तफसीर कुरान के हवाले से है, मशहूर फ़िक़ही तफसीर। बहरहाल ये कुछ सवाल हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं कि किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कुछ और सवाल भी हैं, मसलन कल परसों कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये देखें, कल ये टेस्ट हुआ है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों को पूजते थे? तो इसका जवाब है 5। कुरान में किन मसाजिद का ज़िक्र है? अब ये दोनों जो हैं मतन कुरान से हैं। कुरान की 14वीं सूरत ये भी मतन कुरान है। कुरान के दीगर नाम 55 है। फ़िक़्हुल इस्लामी ये मौजूदा असर हाज़िर के जो फ़क़ीह हैं डॉक्टर वहाब ज़ुहैली, मुश्तरक में मुतकल्लिम ख़ुद किसी एक माना को तरजीह दे तो इसे क्या कहते हैं? इसे मुफस्सर कहते हैं। बाज़ लोग आप में से इसको मुअव्वल कह रहे होंगे। बहरहाल ये एक तफसीली जवाब है जो हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ। इस्माईल अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? अबुल अरब भी यही हैं जो पिछली दफ़ा था। इस मरतबा यूँ सवाल है, सबसे पहले हदीस लिखने का हुक्म किसने दिया? तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उधर इनके दौरे खिलाफत के बारे में था। सबसे पहले अमीरुल हज। कुरान मजीद की आयात हैं, सहीफ़ा सादका देखें, कल के टेस्ट में फिर आया हुआ है। फ़िक़्ही तफसीर फिर है। तक़ाबुल अदयान में से भी सवाल हैं, हालांकि अगर आप देखें तो तक़ाबुल अदयान का लफ्ज़ नहीं है। हिंदू मज़हब और बुद्ध मज़हब किस में शामिल है? ईसाई मज़हब के बारे में भी सवाल था। मुरसल हदीस, उसूल हदीस के बारे में भी ये सवाल था। कुरान का पहला तर्जमा लातीनी ज़बान में हुआ, वो लफ्ज़ी तर्जमा का सवाल दोबारा से पूछा गया है। तो बहरहाल ये कुछ निसाब था इसका, और ये आउटलाइन थी जो मैंने आप लोगों को तफसील से बता दी है। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप बारी बारी हैंड